پھر ملائک سے سامنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے واعظ، حساب حشر سے ایسا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو فرد عصیان کون دیکھے گا۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، تو وہ شہرگ میں لیے بیٹھا ہے۔ صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی، کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا صرف عین کا۔ سائل نے پوچھا عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا عین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریب دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ جد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔
سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحب و سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بیتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو دل ایک ہیں، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دیں تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔
دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی؟ اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ بابا جی فرماتے تھے بیٹا ذرا سوچو وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے آتی ہوگی۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے، میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔
کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ ہائے ہم وقتی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ، جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں، بس احترام کیا جاتا ہے۔ انسان اگر محدود ہو جائے تو بڑے سکون میں رہتا ہے۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر آزمائش میں مبتلا ہو تو دل کے دروازے پر صبر کی آیت لکھ لو۔ ضمیر سب کا جاگتا ہے تب جب ظلم خود پر ہو۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اپنی قدر کریں، خود کو باعلم کریں، اور کبھی کبھی اپنے لیے بھی مسکرایا کریں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب اور لالچ سے پاک ہے۔
اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت نہ تو انسان کے پاس ہے نہ اختیار میں۔ یہ سب حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ آخر زندگی بھی تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں اگرچہ وہ بدلہ چکانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کا چھوٹا سا کار محبت کسی کے لمحات خوشگوار بنا دے۔ راستوں، عمارتوں اور جگہوں سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو وہاں گزرے ہوئے لمحوں سے ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا کتنی کشش ہے اس ایک لفظ میں، ایک منفرد سی طاقت ان 3 حروف کے مجموعے میں۔ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں بہت طاقت دیتی ہے، ہمیں پرسکون کر دیتی ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے انتہائی قریب ہو گئے، اور بس وہ ابھی ہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعا پر کن کا فرمان جاری کر دے گا۔ اللہ کے رحم کو اپنی مشکلوں سے نہ جانچنا، نعمتوں کی کمی زیادتی سے اللہ کی محبت کی پیمائش کرنا ناانصافی ہے۔ زمانے کے غضب پر اللہ کو قہار نہ بنا دینا۔ زمانہ تمہیں اپنی پہچان کروا دے تو درست، زمانہ تم سے رب کی پہچان چھیننے لگے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے چلن سے رب کی صفات کی پیمائش بڑی ناانصافی ہوگی۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، خوشی کو کسی شخص یا چیز سے منسلک نہیں کر لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ کسی کی محبت اور خوف آپ کی عزت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں،
وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں، مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ آنچل کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے، بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات سے آزما لیتا ہے۔ تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں، ذرا سی دیر سہی لازوال ہوتا ہوں۔ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں آدمی پر کھل نہ سکا آدمی کا دل، لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ اس شخص کو مکتب میں نہیں رکھا جاتا جو مشکل سوال کرتا ہے۔ اڑانے پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہیں۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ یادیں بھی عجیب چیز ہیں، لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے، ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں۔ ماضی کا یاد آنا ایک الگ چیز ہے، مگر کسی خاص موقع پر اس یاد کا حملہ آور ہو جانا بالکل الگ۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کو کسی اور کو نہیں بتانا۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں، بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں، سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں، صحیح راستے پر کوشش کرنے والے کو تالیاں ایک دن ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے قابل لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک چیزوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، محبت، دل، قسمت۔ جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے، توڑ کر پھر جوڑتا ہے۔ کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں،
جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکن یعنی تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو، اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں، رزق نیک نہ ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے دور کرنے والا، اپنے دل سے گندگی کو دور کرنے والا، اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہے گا۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کو چاہنے والے اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہیں، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ جن کو انعام مل چکا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کا انجام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا، جی یہ مکھی کیسے محسن ہے؟ کہنے لگے، یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ اگر آپ دینا چاہو تو یہ دل ہے، اور اگر آپ حاصل کرنا چاہو تو یہ دماغ ہے۔ دماغ عام طور پر حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور دل عام طور پر دے کر خوش ہوتا ہے۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں امن نہیں، دل کا سکون نہیں، خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ نہیں بدلتا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا، تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہے۔ تو بتا کے اس نے کیا کیا؟ پریشانی حاصل کی۔ اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ، برداشت میں رکھو، تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ غریب ہیں تو کیا ہوا؟ جس طرح وہ امیر ہے تم غریب ہو۔ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اپنی زندگی گزارو۔ بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انسان اللہ عز و جل کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ آپ اللہ کے دوست کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر سیدھے راستے پر چلو اور سچی طلب رکھو
تو اللہ کے دوست خدا تک پہنچ جائیں گے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی گرفت بن جاتی ہے۔ اگر تم ہر مشکل پر گھبرا جاتے ہو تو تمہارے اندر نکھار کیسے آئے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن یہ اب اس پر ہے کہ وہ اس کو اپنے حصے میں کامیابی کے لیے استعمال کرے یا مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو سارے پرندے چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، مگر عقاب اتنا اونچا اڑتا ہے کہ بادل اس سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کام کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، برے کاموں کے عیب کو ہم سے چھپائے نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب ظاہر نہ کر۔ برے اخلاق کو دور کرنے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے آگ کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ اچھے دن آپ کی طرف آتے نہیں، آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹا، کوشش میں لگے رہو، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ تیری جان کے مالک کے کان اور آنکھیں جھروکے پر لگی ہوئی ہیں کہ کون مجھے درد سے پکارتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ انسان اپنی بیوقوفی سے اپنے جسم کی خواہشیں پوری کرنے کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں، ناقص نور اور جھوٹ کی چمک ہے۔ اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے اور نہ منزل تک سواری چلا سکتا ہے۔ کامل انسان خاک پکڑے تو سونا بن جائے، ناقص اگر سونا لے لے تو خاک ہو جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئے۔ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں آتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا اپنے لقمے اور کپڑے اور دل کو صاف کرو تو صفائی والے ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا نام بزرگ اور صوفی رکھا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگتے کیوں ہو؟ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے،